ویلکم ڈیئر فرینڈز، پاکستان افیئرز MCQ سیریز کا یہ سیٹ 14 ہے۔ وین ڈیڈ قائد اعظم پریزنٹ ہز 14 پوائنٹس؟ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کب پیش کیے؟ مارچ 28، 1929۔ دا 14 points were a response to the 14 نکات کس کے جواب میں پیش کیے گئے؟ نہرو رپورٹ۔ The 14 points aim to protect the interests of 14 نکات کس کے مفادات کے تحفظ کے لیے تھے؟ مسلمز۔ The future constitution proposed by قائد اعظم in 14 points was؟ قائد اعظم کے 14 نکات میں مستقبل کا آئین کس طرح تجویز کردہ تھا؟ فیڈرل، کہ وہ ایک وفاقی آئین ہوگا۔ Provincial autonomy was a dash in 14 points۔ صوبائی خود مختاری 14 نکات میں ڈیش تھی۔ فنڈامنٹل ڈیمانڈ، بنیادی مطالبہ تھی۔ مسلم ریپریزنٹیشن ان دا سینٹرل لیجسلیچر ان جناح 14 points was set at؟ جناح کے 14 نکات میں مرکزی مقننہ میں مسلمانوں کی نمائندگی درجہ ذیل تھی۔ 1/3، ایک تہائی۔ جناح's 14 points proposed representation of communal groups through؟ جناح کے 14 نکات میں فرقہ وارانہ گروہوں کی نمائندگی تجویز پیش کی گئی تھی، کس طرح؟ سپریٹ الیکٹوریٹس، جداگانہ انتخابات، اور اس میں جو زیادہ زور تک کہ مسلمز کے لیے سپریٹ الیکٹوریٹس ہی ہوں گے۔ جناح's 14 points proposed that سندھ was to be separated from؟ جناح کے 14 نکات کی تجویز یہ تھی کہ سندھ کو الگ کیا جائے، کس سے؟ بمبئی پریزیڈنسی۔ جناح's 14 points proposed that reforms in the NWFP and بلوچستان were to be؟ جناح کے 14 نکات نے تجویز کیا کہ صوبہ سرحد، آج کل کا جو خیبر پختونخوا ہے، اور بلوچستان میں اصلاحات کی جائے، equal to other provinces، دیگر صوبوں کے برابر۔ According to Jinnah's 14 points, no constitutional changes could occur without؟ جناح کے 14 نکات کے مطابق کوئی آئینی تبدیلی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پروونشل کنسنٹ، جب تک صوبوں کوئی رضامندی نہ ہو تو کوئی کنسٹیٹیوشنل چینج نہیں ہوگا۔ The session presenting 14 points was held under؟ 14 نکات پیش کرنے کا اجلاس کس کی صدارت میں ہوا؟ محمد علی جناح۔ No bill or resolution shall be passed in any legislature if dash in that body oppose the bill؟ کسی بھی مقننہ میں کوئی بل یا قرارداد منظور نہیں کی جائے گی اگر ڈیش اس باڈی میں بل کی مخالفت کرے۔ 3/4 آف اینی کمیونٹی، کسی بھی کمیونٹی کے 3/4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر کسی لیجسلیچر نے ایک بل 2/3 یا ایون 3/4 میجارٹی سے پاس کیا، لیکن اگر اس لیجسلیچر میں ایک اسپیسیفک کمیونٹی ہے، لیٹ سپوز اگر اس لیجسلیچر میں مسلمز ہے، اور جو مسلم ممبرز ہیں اس کے اگر 3/4 یعنی 75% مسلمز نے اس بل کا اختلاف کیا یا خلاف کیا، اس کے ساتھ اس کو اپوز کیا، تو وہ بل پھر پاس نہیں ہو سکے گا۔ جناح لیفٹ فار انگلینڈ ان؟ جناح انگلینڈ کب چلے گئے؟ مئی 1928۔ What did جناح refer to his 14 points as؟ جناح نے اپنے 14 نکات کا کیا حوالہ دیا؟ پارٹنگ آف ویز، راستوں کی علیحدگی۔ نہرو رپورٹ جب پیش کی گئی تو اس میں بہت سارے اینٹی مسلمز نکات تھے۔ جناح نے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی کہ اس کو ہم چینج کر کے جو ہندو مسلم یونٹی ہے وہ برقرار رکھ سکے، لیکن اس ٹائم جو کانگریس تھی، کانگریس اس بات پہ ڈٹی رہی کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کے رسپانس میں جب جناح نے اپنے 14 پوائنٹس پریزنٹ کیے تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ دس از دا پارٹنگ آف ویز، کہ اب جو ہے مسلمز اور یا مسلم لیگ اور کانگریس جو ہے ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ پارٹنگ آف ویز کا مطلب بیسیکلی یہ تھا۔ ویئر ڈیڈ قائد اعظم پریزنٹ ہز 14 points؟ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کہاں پیش کیے تھے؟ ڈیلی۔ ہو ڈیلیورڈ دا الہ آباد ایڈریس؟ خطبہ الہ آباد کس نے دیا تھا؟ سر محمد اقبال۔ وین واز دی الہ آباد ایڈریس ڈیلیورڈ؟ خطبہ الہ آباد کب دیا گیا تھا؟ 29 دسمبر 1930۔ What theory was articulated in the الہ آباد ایڈریس؟ خطبہ الہ آباد میں کون سا نظریہ پیش کیا گیا؟ 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ۔ Where was the الہ آباد ایڈریس delivered؟ خطبہ الہ آباد کہاں دیا گیا تھا؟
الہ آباد ان دا یونائٹڈ پروونس، یوپی میں الہ آباد ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ خطبہ دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس کو خطبہ الہ آباد کہا جاتا ہے۔ وٹ آرگنائزیشن ہیلڈ دا سیشن فار دی الہ آباد ایڈریس؟ الہ آباد خطاب کے لیے کس تنظیم نے اجلاس منعقد کیا تھا؟ آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ بیسیکلی آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک سیشن تھا اور اس میں یہ خطبہ الہ آباد علامہ اقبال نے پریزنٹ کیا تھا۔ وچ پروونسز ڈیڈ اقبال پروپوز ٹو یونائٹ ان الہ آباد ایڈریس؟ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کن صوبوں کو متحد کرنے کی تجویز دی تھی؟ پنجاب، سندھ، NWFP اینڈ بلوچستان۔ ویئر ڈیڈ اقبال اسٹڈی فرام 1905 ٹو 1908؟ 1905 سے لے کر 1908 تک اقبال نے کہاں تعلیم حاصل کی تھی؟ میونخ یونیورسٹی جو کہ جرمنی میں ہے۔ When was اقبال knighted؟ اقبال کو کس سال سر کا خطاب دیا گیا؟ 1922۔ What was the key outcome of the الہ آباد session؟ الہ آباد اجلاس کا اہم نتیجہ کیا نکلا؟ Proposal for a separate Muslim state، مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کی تجویز۔ Who presided over the 1930 مسلم لیگ سیشن؟ 1930 کے مسلم لیگ اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ علامہ اقبال۔ Which resolution was influenced by اقبال's address؟ کون سی قرارداد علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد سے متاثر ہوئی تھی؟ لاہور ریزولوشن، قرارداد لاہور۔ When did the round table conferences start؟ گول میز کانفرنسز کب شروع ہوئے؟ نومبر 1930۔ How many round table conferences were held؟ گول میز کانفرنسز کتنی منعقد ہوئی تھی؟ 3 ٹوٹل 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز منعقد ہوئی تھی۔ What was the primary topic of discussion in round table conferences؟ گول میز کانفرنسوں میں بحث کا بنیادی موضوع کیا تھا؟ Constitution، ہندوستان کے لیے آئین۔ Who chaired the first round table conference؟ پہلی گول میز کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ رامزے میک ڈونلڈ۔ Where was the first round table conference held؟ پہلی گول میز کانفرنس کہاں منعقد ہوئی تھی؟ لندن۔ Who was a key participant from the depressed classes in round table conferences؟ گول میز کانفرنسز میں ڈپریسڈ کلاسز یا دبے ہوئے طبقات سے اہم شریک یا ان کی طرف سے پارٹیسپینٹ کون تھا، ان کی طرف سے نمائندہ کون تھا؟ BR امبیڈکر۔ What group boycotted the first and third round table conferences؟ پہلی اور تیسری گول میز کانفرنس کا کس گروپ نے بائیکاٹ کیا تھا؟ انڈین نیشنل کانگریس۔ Who was imprisoned during the first round table conferences؟ پہلی گول میز کانفرنس کے دوران کس کو قید کیا گیا؟ گاندھی۔ Who inaugurated the first round table conference؟ پہلی گول میز کانفرنس کا افتتاح کس نے کیا تھا؟ جارج 5 یعنی جارج پنجم جو کہ اس وقت انگلینڈ کا کنگ تھا۔ How many Indian delegates attended the first round table conference؟ پہلی کانفرنس میں کتنے ہندوستانی مندوبین شریک ہوئے؟ 74 یعنی 74۔ What did the British agree to introduce in the first round table conference؟ انگریزوں نے پہلی گول میز کانفرنس میں کیا متعارف کرانے پر اتفاق کیا؟ پروونشل گورنمنٹ، صوبائی حکومت۔ How many sub-committees were formed in the first round table conference؟ پہلی گول میز کانفرنس میں کتنی ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی گئی؟ 9 یعنی 9۔ Which state did شاہنواز بھٹو represent in round table conferences؟ شاہنواز بھٹو نے گول میز کانفرنس میں کس ریاست کی نمائندگی کی؟ سندھ۔ When did the first round table conference start and end؟ پہلی گول میز کانفرنس کب شروع اور ختم ہوئی؟ نومبر 12 1930 سے شروع ہوئی تھی اور جنوری 1931 کو ختم ہوئی تھی۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.